کون امام حسن؟ حسب میں بھی بے مثال اور نسب میں بھی بے مثال۔ اگر آپ کی فضیلت نسبی کو دیکھا جائے تو جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، سبحان اللہ، جن کے بھائی حسین اور نانا نبی، اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور فضیلت اگر ہم ان کی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ میں اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیا جائے کہ امام حسن اس گھرانے کا ایک فرد ہے کہ جو گھرانہ وراء الورا ہے، جو قیاسی گھرانہ نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ نحن آل بیت محمد لا یقاس بنا احد، ہم رسول اللہ کا گھر ہیں، ہمارے اوپر کسی کو قیاس نہیں کرو، ہمارے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ ایک دعوت فکر رکھ رہا ہوں، ایک جسے کہتے ہیں کہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ کیا آپ 5 سال کے 6 سال کے بچے کو امام مسجد بنائیں گے؟ نہیں، فتوے آ جائیں گے نیور۔ چلو یار سب سے آپ کا نا کلاس 4 کا ایک ملازمت ہے وہ دے دیں گے، نہیں ہے۔ پولیس میں بھرتی کر دو گے، نہیں ہے۔ فوج میں نہیں، یعنی کسی بھی عہدے کے لیے اتنا چھوٹا سا بچہ ایلیجیبل یا اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ میں اور آپ تو 5-6 سال کے بچے کو مسجد کا مصلی نہیں دیتے، رسول اللہ نے کس بحث پر ان کو جنت کی سرداری عطا فرما دی تھی؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بے مثل لوگ ہیں، یہ عقل کے ترازو پہ تلنے والی ہستیاں ہیں ہی نہیں۔ بہت خوب۔ باقی رہ گیا ان کے فضائل اور مناقب میں بولنا، فضائل و مناقب اہل بیت میں بولنا خدا کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بٹھا بٹھا کر ان کی شانیں سناتے رہیں۔ اور پھر ایک مزاج ہوتا ہے نا عرب کے، آپ مزاج کو آپ دیکھیں تو عرب کا مزاج، جیسے آج ہمارے بہت سارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کے ایک مزاج ہے، KPK کے جو علاقے ہیں، ہمارا بھی اسی علاقے سے تعلق ہے، تو وہاں پر محفلوں میں بچوں کو نا بڑا ایک وہ رکھا جاتا ہے، بڑا خاموش، ایک بچے کیا مجال وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار بڑوں کی محفل میں نہیں جانا، بچوں کے ساتھ کسی کے سامنے پیار نہیں کرنا، وہ ایک اپنا ایک ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عرب کے آپ مطالعہ کریں یا پیچھے دیکھیں، سیم اسی طرح ایک مزاج ہے جناب، وہ بچوں کو نہیں مجلسوں میں محفلوں میں لاتے۔ اگر ایسا ہے تو آپ ذرا تاریخی والے سے مجھے ثابت کر دیں۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ اسی معاشرے میں آئے، عرب کے معاشرے میں آئے، لیکن آپ جناب مسجد میں آتے ہیں تو شہزادے انگلیاں پکڑ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ جمعے والے دن آ رہے ہیں تو شہزادے ان کی گود میں بیٹھے ہیں، آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو شہزادے کندھے پہ سوار ہیں، آپ سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی روایت ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں اور یہ حسنین کریمین آئے اور حضور کے کندھوں پر جو ہے نا وہ سوار ہو گئے، تو صحابی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں ان کو ہٹا دوں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، حسن حسین کو چھوڑ دو۔ او بھائی پھر اگر یہ اجازت دینی ہے تو سارے صحابہ کے بچوں کو اجازت دو نا، صرف علی کے بچوں کو کیوں اجازت ہے کہ وہ آئیں مسجد میں آئیں کسی کے کندھوں پہ، امام مسجد کے کندھوں پہ، اور امام مسجد نہیں ہے یہ امام الانبیاء ہے، ان کے کندھوں پہ آئیں، دل کرے اتریں، دل کرے گود میں آئیں، دل کرے داڑھی کے ساتھ کہہ لیں، دل کرے سینے پہ آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے وہی اس کا جواب ہے، آپ جہاں سے گھوم پھر کے آئیں گے نا اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ عقل کے ترازو پہ تلنے والا نہیں۔ بے شک، بے شک۔